السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز کنفرم کرنے کی آواز آ رہی ہے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اور یہ احادیث جو میں نے ابھی یہاں پر سامنے حدیث پڑھی ہے، یہ ایسی حدیث ہے جو جس کو دین کا بنیادی جز کہا جاتا ہے، اور تقریباً تمام ائمہ کرام جو حدیث کے امام ہیں اور محدثین ہیں، انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں آغاز میں لے کر آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر نیت کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لكل امرئ ما نوى، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جو جس چیز کی اس نے نیت کی ہوگی۔ ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، بس جس کسی نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مانی جائے گی۔ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، اور اگر کسی نے ہجرت کی دنیا کمانے کے لیے، یا کسی نے ہجرت کی کسی خاتون سے شادی کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی طرف شمار ہوگی جس کام کے لیے اس نے ہجرت کی ہوگی۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل نیت پہ اس کا دار و مدار ہے، کہ اگر نیت اچھی ہوگی تو اس عمل کا بدلہ ملے گا، اور اگر نیت اچھی نہیں ہوگی تو اس عمل میں بس اسی چیز کا بدلہ ملے گا جس چیز میں کی نیت کی گئی ہوگی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں اس میں ثواب کی نیت رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی نیت رکھیں، تاکہ ہمارے تمام اعمال بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو جائیں، اور ہم لوگ اس پہ ہمیں ثواب بھی مل جائے۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے کورس کنٹینٹ آ رہا ہوگا۔ اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے اسم کے 4 پہلو یہاں تک مکمل کر لیا تھا، پھر اس کے بعد ہم مرکبات شروع کر چکے ہیں۔ مرکبات میں ہم نے مرکب توصیفی، یہ کل ہم نے اس کا آغاز کیا تھا۔ آج انشاءاللہ اس کے جو قواعد ہیں ان کو ریوائز کریں گے، 1-2 پریکٹس کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کے 2 مزید باتیں ہیں اس کے حوالے سے، تو وہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد کوشش کریں گے کہ اگر آج موقع مل جائے تو ہم یہ مرکب جاری پڑھ لیں۔ مرکب جاری جو ہے یہ آسان سا ہے اور مختصر سا ہے، تو کوشش کریں گے کہ ہم یہ پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس اگلے پیر تک کا وقت ہوگا مرکب توصیفی دہرانے کا بھی اور مرکب جاری دہرانے کا بھی، کیونکہ ہمارے پاس جو اگلا ٹاپک پڑھانا تھا وہ جملہ اسمیہ ہے، لیکن وہ ایک باقاعدہ بڑا ٹاپک ہے، تو اس کو شروع کرنا ابھی درست نہیں ہوگا، اس کو ہم پھر پیر کو ہی شروع کریں گے، تاکہ ایک تو مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ کا فرق بھی واضح رہے، اور پھر اس کے بعد جملہ اسمیہ سے ہم باقاعدہ 3 دن لگاتار پڑھ سکیں، اور اس کو جتنا زیادہ ہو سکے اس کو مکمل کریں۔ آج انشاءاللہ مرکب توصیفی مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر مرکب جاری پڑھیں گے۔ ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ مرکبات بنیادی طور پر اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک مرکب تام اور ایک مرکب ناقص۔
جس میں بات مکمل ہو جاتی ہے، جیسے جملہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے جس کو جملہ بھی کہتے ہیں، تو اس کو ہم مرکب تام کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور جس میں بات ادھوری رہ جائے اور اس کے اندر ابھی مزید بات کی گنجائش ہو اور بات کرنے والے کا جو مفہوم اور معنی ہے وہ سمجھ میں نہ آئے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، یعنی الفاظ کے معنی تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن اس سے مراد کیا ہے، اس بات سے وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے وہ سمجھ میں نہ آئے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مرکب ناقص ہے۔ مرکب ناقص میں سے ہم نے مرکب عطفی بھی دیکھ لیا تھا کہ اس کو کہ مرکب عطفی سے مراد دو اسما کا ایسا مرکب جس کو ہم حرف عطف کے ذریعے سے جوڑ رہے تھے، جیسے اور حرف عطف ہم نے دو پڑھے، واو اور او۔ واو کا مطلب اور، او کا مطلب یا، یعنی واو کا مطلب ہوتا ہے انگلش میں اینڈ، اے این ڈی، اور او کا مطلب ہوتا ہے انگلش میں اور، او آر، کہ یا تو یہ یا پھر یہ، اور یا ایک یہ اور یہ، اس طرح دو چیزوں کا فرق جو ہے، اس کو اگر کسی حرف کے ساتھ جوڑا جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مرکب عطفی ہے۔ اس کے بعد ہم نے کل مرکب توصیفی کا آغاز کیا تھا۔ مرکب توصیفی میں ہم نے دو باتیں سمجھی۔ سب سے پہلی بات ہم نے یہ سمجھی تھی کہ مرکب توصیفی اس میں دو اسم ہوتے ہیں، ایک موصوف اور دوسرا صفت۔ مرکب توصیفی کے دو جز ہوتے ہیں، ایک موصوف اور دوسرا صفت۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بات دیکھی موصوف اور صفت کے حوالے سے کہ اردو اور انگریزی میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتا ہے۔ تو اگر ہمیں عربی سے اردو میں ترجمہ کرنا ہوگا تو جب بھی برعکس کرنا ہوگا، اردو سے عربی بنائیں گے تو ہمیں جب بھی الٹا کر کے اور برعکس کر کے بنانا پڑے گا۔ عربی میں ہم پہلے موصوف لائیں گے اور پھر اس کی صفت لے کر آئیں گے، جبکہ اردو میں ہم پہلے صفت لائیں گے بعد میں اس کا موصوف لائیں گے۔ تو پہلا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا، ترجمہ کرتے وقت الٹا پڑھیں گے۔ پھر دوسرا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مرکب توصیفی چاروں اعتبارات سے، اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف جو ہے وہ صفت کے برابر ہوتا ہے، یعنی صفت جو ہے وہ موصوف کے برابر ہوتی ہے چاروں اعتبارات سے، چاہے وہ اعرابی حالت ہو، چاہے وہ جنس ہو، چاہے وہ عدد ہو، اور چاہے وہ سطح ہو۔ چاروں اعتبارات سے ہمیں اس کو برابر کرنا ہوگا، اور اگر وہ برابر ہے تو اس کو ہم مرکب توصیفی مانیں گے، اور اگر اس کے اندر کوئی فرق آ رہا ہے تو ہم پھر کہیں گے کہ یہ مرکب توصیفی نہیں ہے۔ اس کو ہم پھر کچھ اور چیز بن رہی ہوگی، وہ انشاءاللہ آگے آگے دیکھتے رہیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اب یہ کچھ اور کیا ہے۔ البتہ مرکب توصیفی ہونے کے لیے شرط یہی ہے کہ اس کے جو چاروں پہلو ہیں وہ برابر ہونے چاہیے۔ ابھی میں 2 سے 3 مثالیں انشاءاللہ لکھتا ہوں یہاں پہ، اور اس کی پریکٹس کرتے ہیں تاکہ دوبارہ ایک مرتبہ ریویژن بھی ہو جائے اور سمجھ میں بھی آ جائے۔ اسی دوران آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے، مرکب توصیفی کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ سب جاگ رہے ہیں اور بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو چینل کے حوالے سے اگر کوئی بات ہے تو کوئی بعد میں کر لیجیے گا، یا پرسنل بتا دیں، اس میں بہت تیز کے ساتھ میسج آ رہے ہوتے ہیں تو بات آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ جی، الفوز الکبیر، یہ آپ کو معلوم ہوگا، یہ کتاب کا نام بھی ہے اصول تفسیر کے حوالے سے، الفوز الکبیر کے نام سے۔ جی، الفوز الکبیر، جلدی جلدی بتائیں۔ اس کے اندر ہمیں 4 پہلو دیکھنے ہیں۔ سب سے پہلے حالت کیا ہے اس کی، نمبر 2 جنس، عدد، وسعت، چاروں پہلو اس کے دیکھنا ہے۔ حالت اس کی رفع ہو گئی، دونوں کی رفع ہے، ٹھیک ہے، برابر ہے۔ جنس دونوں کا مذکر ہے، برابر ہو گیا۔ عدد دونوں کا واحد ہے،
صحیح ہے، برابر ہو گیا، اور وسعت معرفہ ہے تو برابر ہو گیا، اس کا مطلب ہے یہ مرکب توصیفی، یہ درست ہو گیا، مرکب توصیفی بن گیا۔ اب مرکب توصیفی بن گیا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ترجمہ کرتے وقت الٹ کر دینا ہے۔ کبیر عربی میں کہتے ہیں بڑے کو، اور فوز عربی میں کہتے ہیں کامیابی کو، تو کیا بن جائے گا اس کا ترجمہ؟ بڑی کامیابی، بڑی کامیابی۔ تو قرآن مجید میں ذالک هو الفوز الکبیر، کہ یہ ہے بڑی کامیابی۔ دوسرا آتے ہیں، لحمن طرین، جی لحمن طرین، جلدی بتائیں اعرابی حالت۔ یہ رفع کس نے کہا؟ رفع نہیں ہے۔ جر کیسے ہو سکتی ہے؟ رفع تو ہے نہیں، اور جر کیسے ہو سکتی ہے؟ جر بھی نہیں ہے۔ نصب درست ہے، نکرہ درست ہے، واحد اور مذکر، صحیح ہے۔ تری، تری عربی میں کہتے ہیں تازہ، اور لحم عربی میں کہتے ہیں گوشت کو۔ کیا بن جائے گا ترجمہ؟ یہ نکرہ ہے تو ہم اس کو کچھ اضافہ کر دیں گے اس کے ساتھ، تو کیا کر دیں گے؟ کوئی تازہ گوشت، یا ایک تازہ گوشت، نا ہم اس کا ترجمہ کر دیں گے۔ صحیح ہے، ماشاء اللہ آپ لوگ جوابات بھی درست دے رہے ہیں، تو امید ہے کہ یہاں تک بات بالکل کلیئر ہو چکی ہوگی۔ کل بھی ہم نے یہ مکمل پڑھ لیا تھا، ابھی بھی اس کی ایک دو مثالیں دیکھ لی، جس سے یہ بات واضح انشاءاللہ ہو گئی ہوگی۔ رجال مؤمنون، قرآن مجید کی آیت میں رجال مؤمنون، اس کے بعد ہے و نساء مؤمنات۔ دیکھو اوپر کہاں لکھنا ہے؟ جی آواز حال میں تو صحیح آ رہی ہے سب کو؟ اگر کسی کو نہیں آ رہی تو بتا دیں۔ اور یہ آواز صحیح آ رہی ہے؟ آپ کے پاس نیٹ کا ایشو ہوگا، دوبارہ کنیکٹ کر کے دیکھیے۔ جی یہ اوپر کیا کرنا تھا؟ یہ ابھی تو ہم نے دو مثالیں دیکھی۔ جی رجال مؤمنون و نساء مؤمنات، اس کی پورے کو آپ بتائیں، اس کے اندر کیا ہے؟ جی رجالون کے بعد بالکل ماشاءاللہ بالکل صحیح پکڑا ہے، کہ رجالون کے بعد یرملون کا قاعدہ لگا ہے، اور جو تنوین ہے وہ میم کے اندر مل گئی۔ اسی طرح نساؤن کے بعد بھی اس کا قاعدہ لگا ہے، اور یہ اس میں مل گئی۔ وہ جو تین قواعد پڑھے وہ تجوید کے قواعد ہیں، وہ ہر جگہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ جی جلدی جلدی بتائیں، رجال مؤمنون، مذکر ٹھیک ہو گیا، رفع ٹھیک ہو گیا، عدد اس کا کیا بنے گا؟ جمع بنے گا۔ یہ رجال مکسر ہے اور یہ سالم ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی چیز نکرہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا رجال مؤمنون، یہ چاروں اعتبارات سے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ رجال بھی یہ چاروں میں ہے، اور مومنون بھی چاروں میں، تو اس کا مطلب ہے یہ مرکب توصیفی ہونا اس کا درست ہو گیا۔ ابھی مرکب توصیفی ہونا درست ہو گیا تو اس کا کیا مطلب ہو جائے گا عربی میں اس کا ترجمہ؟
कुछ मोमिन मर्द। सही है, कुछ से हमने मुज़क्कर जमा का तर्जुमा निकाल लिया, और कुछ मोमिन मर्द। वाह, वाह क्या है ये? वाह क्या है? हरफे अतफ। ठीक है, एक जुमला इसमिया, दूसरा जुमला इसमिया, इन दोनों के दरमियान में अतफ आ गया। तो हरफे अतफ जो है, इसके बारे में शायद उस दिन बात ये हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन ये बात याद रखिए कि सिर्फ दो इसमों के दरमियान, यानी दो अस्मा के दरमियान में ये हरफ अतफ नहीं आता, बल्कि हरफ अतफ दो जुमलों के दरमियान भी आ सकता है, दो अस्मा के दरमियान भी आ सकता है, दो अफ़ाल के दरमियान में भी आ सकता है, एक एक जुमला और एक पूरा, यानी मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान में यह हरफ अतफ आ सकता है। तो यहाँ पे पूरे पूरे मुरक्कबात के दरमियान में दो मुरक्कब तौसीफी, पहला मुरक्कब तौसीफी खत्म हुआ, ये दूसरा मुरक्कब तौसीफी आ रहा है। दो मुरक्कब तौसीफी के दरमियान हरफ अतफ आया, तो इस तरह किसी तरह भी हरफ अतफ आ सकता है दो चीज़ों को जोड़ने के लिए। और ये तो बस उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, दो जुमलों के दरमियान में भी, और तो इंशाल्लाह ये तो ऐसी मसले वाली बात नहीं। तो उसके बाद निसाउ मुमिनात का भी जल्दी जल्दी बताएं। मोनस, इसका भी यही मामला है, जमा, ये मुकस्सर है और ये सालिम है, दोनों मोनस है, दोनों जमा है, दोनों रफा है, और दोनों नकरा है। सही है, तो ये मुरक्कब तौसीफी इसका होना भी दुरुस्त हो गया। तो क्या मतलब है, वाह का तर्जुमा हम कर देंगे, और आगे निसा मोमिनात कुछ मोमिन खवातीन। एक मिनट, कुछ मोमिन मर्द और कुछ मोमिन खवातीन, ये कुरान मजीद की एक आयत है, इसका तर्जुमा रिजालुम मुमिनूना व निसाउ मुमिनात, कुछ मोमिन मर्द और कुछ मोमिन खवातीन। जी अफान साहब, अभी तक हमने कुछ इजाफी कुछ चीज़ नहीं पढ़ी अभी तक। अभी तक हमने कल वाला ही रिपीट किया है और मजीद 3 मिसालें देखी हैं। सही है, तो इंशाल्लाह अगर कोई सवाल हो इसके हवाले से आप क्लास के बाद भी कर सकते हैं। अभी हम इंशाल्लाह आगे वाले चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, दो लोगों ने ये सवाल पूछ लिया, और भी किसी के ध्यान में तो पूछ ले कि निसा जो है ये रफा में है, और मोमिनात ये जर में है, क्या ऐसा ही है? दो ये मैसेज आए मेरे पास कि मोमिनात अभी हालत तब्दील है, तो और किसी के जहन में ये इश्काल पैदा हुआ कि मोमिनात जर में है। चलिए, तो हमने अब ये बताएं कि जिन जिन के जहन में इश्काल पैदा हुआ है, तो ये बताएं कि जमा सालिम मोन्नस के क्या हमने पढ़ा था, जमा सालिम मोन्नस? जल्दी से बताएं, जमा सालिम मोन्नस की हमने एराबी हालत क्या पढ़ी थी? मोमिनातुन मोमिनातिन और मोमिनातिन। तो ये सही है बिल्कुल, यहाँ पे मोमिनातुन है कुरान मजीद में। इस वजह से ये इश्काल पैदा हो गया था गलती से। अब दुरुस्त है ये मोमिनातुन। मैं माजरत चाहता हूँ, ये मैं गलती से गलत लिख दिया था।
رجال مؤمنون، اچھا مومنون تو درست ہے، مومنون تو حالت رفع میں، مومناتین یہ نہیں ہے. رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا، تو اس طرح ہے یہ. جی ہم نے کل والا ابھی تک ریپیٹ کیا ہے، کسی کو سوال ہو تو پھر کر سکتے ہیں. ابھی ہمارا جو مرکب توصیفی ہے یہی جاری ہے، ابھی اس کو مکمل نہیں ہوا، اس کا ہمیں مزید کچھ دو تین چیزیں دیکھنی ہیں. پہلی بات اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ ابھی تک ایک چیز ہم پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، کر لیں کاپی کر لیں. اگر وقت لگے گا تو اسکرین شاٹ لے لیں. جی جی مومن ہونا جمع سالم کا اعراب ہوتا ہے مومنونا، مومنینا اور مومنین، یہ جمع سالم کا اعراب ہے، تو یہ بھی رفع میں ہے اور مومناتن بھی رفع میں ہے. جی کلیئر ہو گیا ارسلان صاحب؟ ابھی ہم نے ایک بات پڑھی کہ مرکب توصیفی جی نساؤن جو ہے یہ جمع مکسر ہے، نساؤن جمع مکسر ہے، اس میں پھر حرف تانیث ہونا پھر ضروری نہیں ہے. حرف جمع مکسر کا عام طور پہ کوئی قاعدہ نہیں ہوتا نا. مرکب توصیفی میں، مرکب توصیفی میں موصوف صفت کے برابر ہوتا ہے. ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ مرکب توصیفی میں موصوف صفت کے برابر ہوتا ہے باعتبار چار پہلو کے نا، چار پہلوؤں کے برابر ہوتا ہے. اب اس قاعدے سے ایک چیز استثناء ہے، اس قاعدے سے آپ سمجھ لیں کہ ایک ایکسیپشن ہے. اس کو اس طرح دونوں طرح اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس قاعدے سے ایک ایکسیپشن ہے اور وہ بھی اچھی خاصی پکی ٹھکی ایکسیپشن ہے. اور دوسرا قاعدہ، دوسری بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرا قاعدہ ہے، جو جس طرح آپ لوگوں کو آسانی لگے اس طرح کہہ لیں کہ ایک مزید قاعدہ ہے یہ کہہ لیں، یا کہہ دیں کہ اس قاعدے سے صرف ایک ایکسیپشن ہے. اور وہ ایکسیپشن ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا، کہ غیر عاقل کی جمع مکسر آئے، اگر موصوف جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع مکسر آئے تو صفت کیا ہوتی ہے؟ تو صفت واحد مؤنث آئے گی. صحیح ہے؟ ابھی تک جو ہم نے پڑھا تھا اس کو ایک ذہن میں بٹھا لیں اچھی طرح سے، ورنہ آپ لوگ پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کو ذہن میں کلیئر کر لیں بالکل کہ وہ بات کمپلیٹ ہو گئی ہماری. اب ہم دوسرا ایک قاعدہ پڑھ رہے ہیں یا اسی کی ایک ایکسیپشن پڑھ رہے ہیں. صحیح ہے؟ اب اس کو بھی اب صرف ذہن کو صرف اسی میں لگانا ہے، پیچھے والی ساری باتیں الگ جگہ پہ رکھ لیں اور اس کو بھی صرف سارا غور اسی پہ کریں، انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. پھر یہ کلیئر ہو جائے گی، پھر دونوں کو ہم ملا لیں گے انشاءاللہ، تو پھر بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی. ورنہ بولیں گے پہلے ہم نے ایسا پڑھا تھا ویسا پڑھا تھا، اگر اس طرح ذہن میں بات ہوگی تو پھر پریشانی میں آئیں گے. صحیح ہے؟ تو غیر عاقل کی جمع مکسر آئے تو صفت جو ہوگی وہ واحد مؤنث آتی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر عاقل کسے کہتے ہیں؟ تو عربی زبان میں، یا ویسے ہی کہنا چاہیے کہ انسان، جنات
اور تیسرے ہیں فرشتے. انسان، جنات اور فرشتے، یہ تین جو ہیں ان کو مخلوق عاقل مخلوقات میں شمار کیا گیا ہے، یعنی عقل رکھنے والے ہیں انسان، جنات اور فرشتے. تو ان میں سے اگر کسی کا ہوگی ان میں سے کسی کی جمع مکسر آئے گی، پھر ہمارا پہلا والا قاعدہ چلے گا جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، کل پڑھا تھا، اور ابھی ہم نے جس کی پریکٹس کی ہے کہ پھر اس کے بعد جمع ہی صفت بھی اس کی جمع ہی آئے گی. صحیح ہے. لیکن ان تینوں کے علاوہ کسی بھی چیز کی، ان تینوں کے علاوہ کسی بھی چیز کی یعنی غیر عاقل کی، ان تینوں کے علاوہ کیا ہوں گے؟ غیر عاقل. ان تینوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب غیر عاقل ہیں. ان میں سے کسی کی غیر عاقل ورڈ ہے، اس کی جمع مکسر آ جائے. دو شرائط ہے، ایک غیر عاقل ہونا چاہیے، دوسرا جمع مکسر ہونی چاہیے. جمع جو ہے وہ سالم ہوگی، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلی بات کیا ہوگی؟ اگر عاقل ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر ہمارا جو کل والا قاعدہ تھا وہی چلے گا. دوسرا، اگر جمع سالم ہے جب بھی کل والا قاعدہ چلے گا. اگر غیر عاقل اور جمع مکسر یہ دو باتیں جمع ہو جائیں، یہ دونوں باتیں مل جائیں، تو پھر ہمیں جو اس کی صفت ہے وہ واحد مؤنث لانی ہوگی. اس کی صفت کیا لانی ہوگی؟ ہمیں واحد مؤنث لانی ہوگی. غیر عاقل سمجھ میں آ گیا سب کو؟ غیر عاقل کسے کہتے ہیں؟ غیر عاقل کا مطلب ہے جس میں عقل نہ ہو. اور عقل کس میں ہے؟ تو اس کے بتایا کہ تین مخلوقات ہیں، انسان، جنات اور فرشتے. ان تینوں میں عقل ہے، اس کے علاوہ سب غیر عاقل ہے. تو اگر ان میں سے جی جانور، کیڑے وغیرہ کچھ بھی ہو تو وہ ان میں شمار نہیں ہوں گے. ان سب اگر نام آئے گا تو اگر اس کی جمع مکسر بنے گی تو پھر وہاں پہ ہم جو صیغہ لائیں گے مصیفت کا وہ واحد مؤنث کا ہوگا. انسان، جنات اور فرشتے، بس ان تینوں کا عاقل میں شمار کریں. اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو آپ غیر عاقل میں شمار کریں. غیر عاقل ورڈ ہوگا، اس کی جمع مکسر آ رہی ہوگی، تو پھر ہم اس کے اندر جو صیغہ ہوگا وہ جمع کا نہیں لائیں گے اس صفت کے لیے، بلکہ واحد مؤنث کا لائیں گے. واحد کا بھی لائیں گے اور مؤنث کا بھی لائیں گے. ٹھیک ہے. جیسے عربی میں ایک ورڈ قرآن مجید میں ہی ہے، حمر مستنفرتن. حمر مستنفرتن. حمر مستنفرہ یہ عربی قرآن مجید کا میں آیا ہے. حمر یہ جمع ہے حمارن کی، یہ جمع مکسر ہے کس کی؟ حمارن کی جمع مکسر ہے. حمارن کہتے ہیں عربی میں گدھے کو. صحیح ہے، گدھے کو حمارن کہتے ہیں. حمارن عربی میں کہتے ہیں گدھے کو. اور مستنفر اس کا مطلب ہوتا ہے بھاگنے والا. صحیح ہے. اب حمارن یہ آیا، اب بقیہ ہم دیکھیں اگر تو دونوں رفع میں ہیں. صحیح ہے. اور جو دونوں کا یہ مذکر ہے، حمار جو ہے مذکر ہے، اور جمع ہے، جمع مکسر ہے، جمع مکسر بھی ہے اور غیر عاقل کی بھی ہے. اور چوتھی بات کیا ہوگا اس کی کہ یہ نکرہ ہے. صحیح، یہ ہو گیا حمار کا، حمر کا، یہ حمر کا ہو گیا. پھر اس کے بعد ہے مستنفرہ.
मुस्तनफिरतुन, ठीक है। मुस्तनफिरतुन, इसका देखें, रफा मैच हो गया, ठीक है, और नकरा ये भी मैच हो गया। बस जमा मुकस्सर और गैर आकिल, सही है। गैर आकिल की जमा मुकस्सर होने की वजह से हम यहाँ पे वाहिद मुअन्नस ले आए, सही है। तो ये हमारा जुमला इस तरह दोस्त बनेगा, हुमुरुन मुस्तनफिरतुन। अब यहाँ पे हम हुमुरुन के साथ हम मुस्तनफिरून लाना, ये गलत हो जाएगा। मुस्तनफिरून असल आना चाहिए था हमारे पिछले कायदे के मुताबिक, लेकिन मुस्तनफिरतुन लाए इस वजह से कि हमें यहाँ पर गैर आकिल की जमा मुकस्सर आ रही है। अच्छा, आकिल की जमा मुकस्सर क्या है, वो ये हमने अभी अभी पढ़ी है। आकिल की जमा मुकस्सर हमने पीछे वाले प्रैक्टिस में बिल्कुल अभी अभी पढ़ी। रिजालुन मुमिनून, रिजालुन रजुलुन की जमा है, रिजालुन रजुलुन की जमा मुकस्सर है, लेकिन क्योंकि ये आकिल की है मर्द, तो इस वजह से इस यहाँ पर हम इसकी जो सिफत लाए हैं वो जमा सालिम ही लाए हैं, जमा ही लाए हैं, कोई जमा मुज़क्कर वाहिद मुअन्नस लाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरह निसाउ मोमिनात, ये भी इंसानों में वो है आकिल की है, तो इस वजह से यहाँ पर भी हम जो लाए हैं बिल्कुल बराबर करते हुए लाए हैं, उसके अंदर हमने फर्क नहीं किया। मिसालें और भी मैं दे रहा हूँ साथ साथ, लेकिन आप लोग साथ साथ कोई सवाल है तो करते रहें। अब वाबुन वासियातुन, अब वाबुन वासियातुन, अब वाब जमा है बाबुन की, बाबुन की जमा है मीनिंग दरवाजा। वासिउन, वासिउन कहते हैं कुशादा, वासिअ कुशादे को कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, बाकी पहलुओं से यानी नकरा और नकरा के एतबार से, और दूसरा रफा होने के एतबार से। रफा और नकरा में दोनों बराबर हैं, बस फर्क यह है कि अब बाबुन जो है ये गैर आकिल की जमा मुकस्सर है, गैर आकिल जमा मुकस्सर, तो उसकी जो सिफत आएगी वो आएगी वाहिद मुअन्नस। जी मुझे जवाब देने क्लियर है? जी शऊर ना हो, बिल्कुल दुरुस्त है। सही है, ये हमने कुछ इसकी मिसालें देख ली। गैर आकिल दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। गैर आकिल हमने पढ़ा कि जो आकिल ना हो उसको हम कहते हैं गैर आकिल। तो आकिल कौन है, वो हमने ये देखा कि तीन जो मखलूक़ात हैं, इंसान जिन्नात और फरिश्ते, ये तीन आकिल हैं, इसके अलावा तमाम गैर आकिल हैं। इनकी अगर इस वर्ड्स की अगर गैर आकिल की जमा मुकस्सर आ रही होगी मौसूफ में, तो हमें उसको सिफत में वाहिद मुअन्नस लाना पड़ेगा। जी वासे, ये भी एक इस्म है, हमने शुरू में पढ़ा था, या तो अरबी में इस्म होता है, या फेल होता है, या हर्फ होता है। और इस्म वो होता है जिसके अंदर सिफत भी हो सकती है, इस्म में कोई फेल का नाम भी हो सकता है, अलबत्ता बस इस्म में ज़माना पाया नहीं जाता। अब बाबुन वासियातुन, कुछ कुशादा दरवाजे। यहाँ तक क्लियर हो गया? आसान सी बात है, इंशाल्लाह कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। निसाउ मोमिनातुन का तर्जुमा मोमिन औरतें करेंगे या तमाम मोमिन औरतें? तमाम तो दुरुस्त नहीं है, तमाम के लिए तो अरबी में कुल का लफ्ज आता है, इस तरह का कोई लफ्ज आता है ना, जिससे ये वाज़ेह हो रहा हो कि तमाम बात हर मोमिन औरत के बारे में बात हुई। यहाँ पे तो कुछ का तर्जुमा करना ज़्यादा बेहतर होगा। और कुछ का तर्जुमा भी हम सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि नकरा को हम वाज़ेह कर सके कि यहाँ पे नकरा हम पढ़ रहे हैं कि कोई सी नेक औरतें, ये मुराद है यहाँ पे ना, कुछ नेक औरतें।
تو عمرن والا آپ نے کیسے ایکول کیا ہے؟ عمرن والا ہم نے دو چیزوں میں ایکول کیا ہے. عمر مستنفرہ کن کن میں ایکول کیا ہے؟ رفع میں ایکول کیا ہے اور نکرہ میں ایکول کیا ہے. ٹھیک ہے, ان دو میں ایکول کیا ہے. بقیہ جو دو ہے مذکر اور جمع مکسر, تو مذکر اس وجہ سے نہیں آ سکتا کہ جمع مکسر غیر عاقل کی جمع مکسر ہونے کی وجہ سے وہ واحد مؤنث ہو گیا. واحد مؤنث ہونے کی وجہ سے وہ مذکر کا برابری نہیں کر سکتے, تو یہاں پہ فرق آ گیا. اور جمع کی جگہ ہمیں واحد لانا پڑے گا, کیونکہ قاعدہ ہم نے یہی پڑھا ہے کہ غیر عاقل کی جمع مکسر آنے کی صورت میں وہ واحد مؤنث آئے گی. چاہے وہ مؤنث کی جمع مکسر ہو, چاہے وہ مذکر کی جمع مکسر ہو, کوئی بھی جمع مکسر ہو غیر عاقل کی, تو ہمیں لانا واحد مؤنث ہی ہے. تو اصل جو صیغہ آئے گا وہ واحد مؤنث کا آئے گا, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو کل ہم نے ایک ابھی تک ہمارے جو مرکب توصیفی کا قواعد ہوگا وہ کتنے ہو گئے؟ پہلا قاعدہ کہ اس کا ترجمہ الٹا کریں گے, یعنی عربی میں موصوف پہلے صفت بعد میں. دوسرا قاعدہ یہ پڑھا کہ چاروں اعتبارات سے برابر ہوتا ہے. اور تیسرا قاعدہ ہم نے اس کی ایک ایکسیپشن سمجھ کے پڑھ لیا کہ اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہوگا تو ہم وہاں پہ جو صفت ہے وہ واحد مؤنث لے کر آ رہے ہوں گے. جی یہ ہو گیا ہے الحمدللہ. اب ایک قاعدہ ہے, وہ پھر تجوید کا ایک قاعدہ آ گیا. تین ہم پہلے پڑھ چکے, ایک چوتھا تجوید کا قاعدہ آ گیا. جی جی, دو باتیں یاد رکھیں. نمبر ایک غیر عاقل, نمبر دو جمع مکسر. یہ دونوں جب پلس ہوں گی, ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی آ جائے جب بھی ہم وہ قاعدہ نہیں اپلائی کریں گے. جب دونوں پلس ہو جائیں گی تو پھر ہم یہ والا قاعدہ لگائیں گے. یہ صرف مکسر کے لیے ہے اور صرف غیر عاقل کے لیے ہے, اور وہ بھی جب جب دونوں جمع ہو رہے ہیں. اگر الگ الگ ہو, صرف غیر عاقل آ جائے اور جمع مکسر نہیں ہے بلکہ جمع سالم ہے, تو ہم وہاں پہ یہ کام نہیں کریں گے. صحیح ہے. اور اگر کہیں پہ جمع یعنی غیر عاقل کی وجہ عاقل کی جمع مکسر آ جائے تو وہاں پہ بھی ہم یہ کام نہیں کریں گے. جمع مکسر بھی ہونا چاہیے اور غیر عاقل بھی ہونا چاہیے, تو پھر ہی ہم یہ معاملہ کریں گے. اچھا, ایک تجوید کا اور قاعدہ ہے, اس قاعدے کا نام آپ لکھ سکتے ہیں نون قطنی کا قاعدہ. صحیح ہے, نون قطنی کا قاعدہ, یہ بھی اصلا تجوید کا قاعدہ ہے, لیکن یہ بھی ملاتے وقت اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے, تو اس وجہ سے اس کو بھی ہمیں پڑھنا لازمی طور پہ پڑے گا. نون قطنی کا قاعدہ, نون قطنی کسے کہتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. قاعدہ یہ ہے کہ اگر ال یعنی معرف باللام جو ورڈ ہے, ال سے پہلے تنوین آ جائے تو تنوین کے نون کو یہ ہو گیا قاعدہ. یہ لکھ لیں جلدی سے, کیوں سمجھتے ہیں انشاءاللہ. ال سے پہلے تنوین آ جائے تو اس کے نون کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے. جی, کیا مطلب وہ اس بات کا, لکھ لیا سب نے؟ کہیں کہیں یہ پہ قاعدہ بہت زیادہ جگہوں پہ اپلائی بھی نہیں ہوتا, بہت ہی کم جگہوں پہ اپلائی ہوتا ہے. تو بس اس کو ایک مرتبہ سمجھ لیں انشاءاللہ. یہ کسی کا جواب نہیں آیا, سب نے لکھ لیا؟ جی. اب یہ بات سمجھیں کہ تنوین ہوتی کیا ہے. دو پیش, دو زبر, دو زیر, ٹھیک ہے, اس کو تنوین کہتے ہیں نا. تو دو پیش ہے, مثال کے طور پہ بن, ٹھیک ہے, اس کو ہم کیا پڑھیں گے, بن. تو آواز کیسی آ رہی ہے اس میں, ایسی آواز آ رہی ہے اس میں, بن. یہ بھی بن ہے, یہ بھی بن ہے یا نہیں؟ بن, اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں, تو مطلب پڑھنے میں فرق آئے گا نہیں آئے گا. بن, اس کو بھی ہم بن پڑھیں گے, اس کو بھی ہم بن ہی پڑھیں گے. یہ کیا ہے, بن,
اس کو بھی ہم بن پڑھ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. یعنی لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دونوں طرح لکھا جائے تو بات ایک ہی طرح ہوگی. یہ نہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جہاں تنوین ہو آپ وہاں پہ نون کو کھول کے لکھنا شروع کر دیں، وہ تو جس طرح ورڈ ہے اسی طرح لکھا جائے گا. لیکن اس کو اگر ہم اس طرح بھی لکھیں تو پڑھنے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تو یہ اس سے یہ ہم نے جب ایک پریکٹس کی، اس سے کیا پتا چلا کہ تنوین میں، اس بات سے ہمیں یہ پتا چلا کہ تنوین میں ایک نون پوشیدہ ہوتا ہے. ہوتا یا نہیں ہوتا بتائیں. اور آپ لوگوں کے جوابات آتے رہیں گے تو انشاءاللہ مجھے بھی واضح ہوگا اور میں پھر آگے چل سکوں گا. ایسا نہ ہو کہ میں آگے بڑھوں پیچھے والی بات کلیئر نہ ہو. تنوین میں ایک نون پوشیدہ ہوتا ہے، اس بات سے ہمیں یہ پتہ چل گیا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو اوپر ہم نے کیا قاعدہ پڑھا؟ اوپر ہم نے یہ قاعدہ پڑھا کہ ال سے پہلے تنوین آ جائے تو تنوین کے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ تنوین میں ایک نون پوشیدہ ہوتا ہے. تو جب ہم اس تنوین کے بعد ال آ جائے تو ہم اس نون کو ظاہر کر دیتے ہیں، اس نون کو کھول کے لکھ دیتے ہیں. اب لکھنے کا کیا طریقہ ہے، اب یہ بات ہم نے سمجھنی ہے. پہلی بات ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ لکھنے کا کیا طریقہ ہے، اور دوسری بات ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے. ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی ساکن ہے. پڑھنے کا طریقہ پہلے دیکھ لیتے ہیں. پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا اس کا؟ مثال کے طور پہ زیدن العالم، یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے، آج میں نے مشق میں بھی دیا تھا. زیدن العالم، تو ہم نے ابھی دیکھا کہ زیدن کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، تو مطلب میں فرق نہیں آئے گا، یعنی پڑھنے میں فرق نہیں آئے گا. زیدن العالم، ٹھیک ہے. یہ ال کا جو الف ہے یہ تو ہم پڑھیں گے نہیں. دو کسرہ جمع دو ساکن جمع ہو گئے تو کیا قاعدہ ہوتا ہے دو ساکن جمع ہونے کا؟ دو ساکن جمع ہونے کا قاعدہ بتائیں. جی جلدی جلدی بتائیں. نہیں ادغام نہیں ہوتا. دو ساکن جمع ہونے کا قاعدہ ہم نے ادغام نہیں پڑھا تھا. دو ساکن جمع ہونے کا قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ پہلے والے ساکن کو زیر میں تبدیل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے والے قاعدے کو زیر میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو ہم یہاں پہ کیا پڑھیں گے؟ زیدن العالم. کیا پڑھیں گے؟ زیدن العالم. یہ ہو گیا پڑھنے کا طریقہ. ٹھیک ہے، زیدن العالم، دو ساکن جمع ہوئے زیر لگا دیا، زیدن العالم بن گیا. دوسرا ہے لکھنے کا طریقہ. لکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اس نون کو چھوٹا سا کر کے لکھتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نون قطنی ہے. کیا ہے؟ نون قطنی. زیدن، زیدو ننی العالم، زیدن العالم. اب ہمیں اس کا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس رفع ہے؟ تو یہ اس ایک پیج سے پتہ چل رہا ہوگا، کیونکہ ویسے دو پیج تھے اس سے ہمیں رفع پتہ چل رہی تھی. اب ایک پیج سے ہمیں پتہ چل رہا ہوگا. یہ اگر یہاں پہ نصب جر میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ زیدی، زیدن العالم. یہ دو پیش یہاں پہ نہیں آ سکتے ال کے ساتھ، ایک پیش آتا. زیر ہوتا تو ایک زیر، دو زبر ہوتے تو زیدن العالم، زیدن العالم، زیدن العالمی اور زیدن العالمہ. تینوں صورتیں اس کی اس طرح بنیں گی، زیدن العالم، زیدن العالمی اور زیدن العالمہ. قرآن مجید میں سورہ ملک شروع ہوتی ہے نا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہاں ختم ہو جاتی ہے آیت قدیر. اس کے بعد ہے اگلی آیت الذی خلق الموت، الذی خلق الموت. صحیح ہے. تو قدیر کے اندر ہے تنوین، آگے آ رہا ہے. اب ہمیں ملا کے پڑھنا ہے. صحیح ہے.
1 मिनट में कंप्लीट कर लो, मैं ऊपर कर लेता हूँ। चलो, कदीरुन, इसके अंदर तनवीन आ गया, आगे अल आ रहा है, सही। अब हमें मिला के किस तरह पढ़ेंगे, तो क्या पढ़े, कदीरुनिल्लज़ी, कदीरुनिल्लज़ी, इस तरह हम पढ़ के मिला के पढ़ेंगे। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीरुनिल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, इस तरह हम उसको पढ़ सकेंगे। तो यहाँ पे तो चूंकि आयत खत्म हो गई तो लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको कुरान मजीद में कुछ जगहों पे ये आपको नून ख़ुतमी लिखा हुआ भी नजर आ जाएगा। तो वहाँ पे इसी वजह से लिखा हुआ होता है कि तनवीन आ रही है, तनवीन के बाद अल आ रहा होता है। तो अब अल, तनवीन को अल से पढ़ने का तरीका ये होता है। जईदुन आलिमु, जईदुन आलिमु, देखो जईदुन आलिमुन अगर हम लिखेंगे तो भाई ये मुरक्कब तौसीफ ही नहीं रहेगा। अगर हम लिख दें जईदुन आलिमुन, जईदुन आलिमुन, अगर हमने ये वर्ड लिख दिया तो इसका मतलब है ये मुरक्कब तौसीफी नहीं रह सकता, क्योंकि जईदुन है मारफा और आलिमुन हो गया नकरा। तो ये मारफा और नकरा में मैच खत्म हो गया, तो ये मुरक्कब तौसीफी नहीं बन रहा। जुमला ये दुरुस्त, ये जुमला बनेगा, जुमला दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर अमीन हुई जी, यहाँ पर तो इजहार का कायदा होगा, लेकिन अभी इजहार तो हम लोग बच्चों को नहीं पता, तो इसलिए यहाँ पे इजहार होगा, लेकिन अभी जो हम बात पढ़ रहे हैं वो उसकी बात पढ़ रहे हैं, नून ख़ुतमी की। जईदुन आलिमुन हमने क्या कहा कि ये मुरक्कब तौसीफी नहीं बनेगा, यहाँ पढ़ना दुरुस्त है। लेकिन अगर जईदुनिल आलिमु आ गया तो फिर क्या पढ़ेंगे, उसको हमने अभी समझा है, ठीक है जी। मैं इसके पीछे ऊपर कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ से नून ख़ुतमी का कायदा शुरू हो रहा है। इसको नून ख़ुतमी क्या हो गया, अल से पहले तनवीन आ जाए तो तनवीन के नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। इसमें हमने ये बात समझी कि तनवीन के अंदर एक नून छुपा हुआ होता है और उस नून को हमें जाहिर करके पढ़ना होता है। वक्त तो मुकम्मल हो रहा है। अब आप हजरात के ऊपर ये मैं छोड़ता हूँ बात कि अगर ये सब हजम हो गया, जो भी आज कवायद पढ़े, बहुत कोई मुश्किल चीज़ें तो नहीं पढ़ी, आसान आसान ही पढ़ी हैं। ये अगर सब हजम हो गया है, और दूसरी बात ये कि अगर आप लोग मुझे 5 से 7 मिनट और मजीद दे दें तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करके मुरक्कब जारी जल्दी से करा दूंगा। अगर ये बातें क्लियर हो गई, अगर इसमें कोई इश्काल आते हैं, सवाल आते हैं, और मेरा ये ख्याल है कि हो गया होगा, कोई इश्काल होगा तो सही है। मैं इंशाल्लाह इसको ना हरफ जार पढ़ाने के बाद क्लियर कर दूंगा। अगर सब बता दें जल्दी से कि 5-7 मिनट मजीद भी दे सकते हैं वक्त, और ये सब क्लियर हो जाए इन दो सूत्रों में। जी, हरफ जार आसान है बिल्कुल, इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। बाकी अभी आप लोगों के पास आज है बुध, तो अगली पीर तक काफ़ी टाइम है, 4-5 दिन है। तो इसमें बाकायदा वक्त होगा, इसको आप लोग बार बार दोहराएं और इसको पक्का कर लें इंशाल्लाह। इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि ये कंप्लीट भी हो जाए। वक्त होगा, जिसको जब दिल चाहे मैसेज करके मुझसे पूछ भी सकते हैं, तो इंशाल्लाह जैसे ही मौका मिलेगा जवाब दे दूंगा, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूरी नहीं है कि जैसी मैसेज आए फ़ौरन उसका जवाब भी आ जाए, कोई भी सवाल होगा तो खलाकू नहीं होगा। कहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने ये बातें नहीं पढ़ी ना, खलाका क्या है, खलाका तो फेल है, इसी है ही नहीं, ठीक है। तो जो चीज़ नहीं पढ़ी अगर उसमें आप परेशान होंगे तो फिर मसला हो जाएगा, सही है। खलाकू नहीं हो सकता, वो फेल है, वो खलाका ही रहेगा। अच्छा, देखिए मैं इंशाल्लाह दोहरा दूंगा, कोई मसला नहीं है। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, और वक्त सब क्लियर भी हो चुका है, और बहुत आसान है। मुरक्कब जारी, मुरक्कब हमने ये पढ़ा कि दो चीज़ों का मजमूए को मुरक्कब कहते हैं, सही है। क्योंकि हमारा वक्त कम है तो हमें तेज़ी के साथ ये चीज़ें लेके चलनी है ना, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये कंप्लीट हो जाए, आप लोगों के पास वक्त भी है। मुरक्कब जारी में भी दो चीज़ों का
دو چیزیں جمع ہو رہی ہیں، وہ کیا دو چیزیں جمع ہوتی ہیں؟ ایک حرف ہے اور دوسرا اسم ہے، صحیح ہے؟ کچھ حروف ہیں، تقریباً 19 حروف ہیں، ان 19 حروفوں کو حرف جار کہا جاتا ہے، وہ 19 حروفوں کو حرف جار کہا جاتا ہے۔ تو آسان سی بات ہے، بالکل آسان سی بات ہے کہ جب بھی اسم سے پہلے یہ 19 میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو ہم اسم کو حالت جر میں پڑھیں گے، اور کوئی اس کے اندر قاعدہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ اسم سے پہلے حرف جار آ جائے گا تو اسم کو حالت جر میں پڑھیں گے، صحیح ہے؟ اسم سے پہلے حرف جار آتا ہے، یہ قاعدہ ہے اس کا ایک آسان سا، کسی بھی اسم سے پہلے حرف جار آ جائے تو اس اسم کو مجرور یعنی حالت جر میں مجرور پڑیں گے۔ کسی بھی اسم سے پہلے حرف جار آ جائے تو ہم اس کو مجرور پڑیں گے۔ جی مصعب صاحب، قدیر رفع ہے، لیکن ابھی اس کے اوپر فوکس کر لیں انشاءاللہ، کلاس کے بعد پھر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مجھ سے جائے گا بات۔ جی بات ہو گئی یہاں پہ، قاعدہ صرف اتنا سا ہے کہ کسی بھی اسم سے پہلے حرف جار آ جائے تو اس اسم کو مجرور پڑیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرف جار کون سے ہیں، اور میں نے آپ کو سب سے بڑا بم پھوڑ دیا کہ یہ 19 ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب سب سے ایک پریشانی ہوئی ہوگی اس کو یاد کیسے کریں گے، تو ایک آسان سا شعر ہے، اس کو یاد کر لیں تو یہ اس کے اندر یہ اچھے خاصے اس کے اندر آ جائیں گے، اور یہ جو عام طور پہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہ چند ہی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ استعمال ہونے والے۔ اچھا، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا۔ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا، رب حاشا من عدافی عن علا حتی الا۔ صحیح ہے؟ بظاہر تو بہت مشکل لگ رہا ہوگا، اتنا سارے ایک ساتھ آ گئے، لیکن یہ زیادہ نہیں مشکل نہیں ہے، میں تیزی سے پڑھتا ہوں، آپ لوگ بھی میرے ساتھ دوہرائیں تو انشاءاللہ یاد بھی ہونا شروع ہو جائے گا۔ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مسخلا، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مسخلا، رب حاشا من عدافی عن علا حتی الا۔ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مسخلا، رب حاشا من عدافی عن علا حتی الا۔ یہ بس یہ اپنے پاس لکھ لیں، یعنی اس کو نوٹ کر لیں تمام کو، یاد ہو جاتا ہے بہت اچھی بات ہے، اگر یاد نہیں ہوتا تو آپ لوگوں کے پاس جو مرکب جاری یعنی حروف جار جو استعمال ہوں گے وہ انشاءاللہ اتنی زیادہ کثرت سے آئیں گے یہ حروف کہ آپ لوگوں کو خود ہی یاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ منز ہے، منزو مسخلا، ٹھیک ہے؟ منز پلس مز، ٹھیک ہے؟ اچھا کتنا ہوگا اس میں، کتنا آگے دیکھتے ہیں، با، دوسرا ہے تا، تیسرا ہے کاف، چوتھا ہے لام، پانچواں ہے واؤ، چھٹا ہے منز، ساتواں ہے مز، آٹھواں ہے خلا، اور نواں ہے ربا، دسواں ہے حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی الا۔ یہ 17 ہے، ٹھیک ہے؟ شاید پڑھ رہا تھا لیکن 17 ہے حروف جار رہا، اس کو درست کر لیں، 17 ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 17 حروف ہیں جس میں سے بعض جو ہیں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، بعض بہت کم استعمال ہوتے ہیں، جیسے لام ہے، لام بہت زیادہ استعمال ہونے والا حروف ہے، من استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ہر حرف کا
کوئی نہ کوئی مطلب بھی ہے، اور وہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے بعد میں جیسے جیسے موقع ملتا رہے گا اس کو ہم دیکھتے رہیں گے ساتھ ساتھ. لیکن ابھی سب بس قاعدہ ہم نے پڑھنا تھا وہ یہ کہ حالت جر کب یعنی اسم سے پہلے اگر اسم سے پہلے ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو ہم اسم کو نفع میں جر میں پڑھیں گے. منس ایک ہے اور مز ایک ہے. صحیح ہے. اس میں میں لکھ دیتا ہوں چند کے معنی لکھ دیتا ہوں جو بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. من اس کا مطلب ہوتا ہے اردو میں سے، انگریزی میں اس کا مطلب ہوتا ہے فرام. ٹھیک ہے. فی اس کا مطلب ہوتا ہے میں. اب آپ لوگ ربا ہے، ربا را کے ساتھ ہے ربا. فی انگریزی میں اس کو ان کہتے ہیں. اب آپ یہ والی بات بھی یاد کر لیں کہ حرف کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اس کو وہ دوسرے کے اوپر محتاج ہوتا ہے، جب اس سے ملتا ہے تو ورڈ بنتا ہے. ابھی میں ورڈ لکھ رہا ہوں، ان کے ترجمے لکھ رہا ہوں تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوگا کہ اس سے کیا مطلب ہے، لیکن جب یہ کسی کے ساتھ مل جائے گا تو اس سے مطلب ان بھی ویسے سے کے لیے ہی آ رہا ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ پر یعنی آن، اور الہ کی طرف یعنی ٹورڈز. صحیح. ابھی یہ 4 حروف جارہ یاد کر لیں. یہ شعر کوشش کریں یاد ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہیں ہو جب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے یہ ہمارے سامنے آتے رہیں گے. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بات پڑھی کہ مرکب جاری کا قاعدہ صرف ایک ہے کہ کسی بھی اسم سے پہلے ان 17 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو ہم اس کو کوئی بھی ان 17 میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو ہم اس اسم کو حالت جر میں پڑھیں گے. یہاں تک آج ہمارا بات مکمل ہو گئی ہے. درمیان میں واؤ شعر کے سے لگایا کہ شعر کا وزن پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے. یعنی شعر اس طرح نہیں ہے با تا کاف لام اس طرح نہیں ہے، بلکہ شعر اس طرح ہے باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مسخلا رب حاشا من عدافی عن علا حتی. اشعار جو ہوتے ہیں وہ ایک خاص وزن کے اوپر ہوتے ہیں، دونوں چیزیں برابر ہونی چاہیے، تو اس کا وزن اسی وجہ سے پورا ہوتا ہے کہ درمیان میں واؤ لگاتے رہتے ہیں کہ اور کے معنوں میں نا اس سے یہ بات پوری ہوتی ہے. جی میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا، آج دوبارہ میں بتا دیتا ہوں کہ ہم نے حروف الحجہ سے آغاز کیا. وہ ہم نے دیکھ لیے تھے سب سے پہلے. پھر اس کے بعد ہم نے لفظ کی اقسام پڑھ لی تھی. پھر لفظ کی اقسام میں ہم نے سب سے کلمہ دیکھا تھا، کلمے کی اقسام پڑھی تھی اسم فعل اور حرف. اور اسم فعل اور حرف میں سے ہم اسم پڑھنا شروع کر دیا تھا. اور آج حرف کا بھی ایک چیز ہم نے دیکھ لی. اسم میں ہم نے اعرابی حالت پڑھی، جنس پڑھی، عدد پڑھی، وسعت پڑھی، یہ 4 چیزیں پڑھی. پھر اس کے بعد ہم مرکبات پر آ گئے تھے. مرکبات میں ہم نے مرکب عطفی پڑھا، اور مرکب عطفی کے بعد ہم نے مرکب توصیفی پڑھا. مرکب توصیفی کے بعد یہ نمبر 13 پہ مرکب جاری جو لکھا ہوا یہ پڑھا. صحیح ہے. انشاءاللہ اگلے پیر سے ہم جملہ اسمیہ کا آغاز کریں گے. کوشش کرنے کی جو 4 دن ہیں آپ لوگوں کے پاس اس کے اندر مرکب توصیفی کو بالکل پکا کر لیں، کیونکہ جملہ اسمیہ بالکل مرکب توصیفی سے بہت قریب ہے، تو اس لیے مشکل ہو جائے گی. یہ جو حروف جارہ ہے اس کو ہم مرکب ناقص کی ایک قسم کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے. یہ میں نے اس کو آپ لوگوں کو ریپیٹ کرا دیا. اچھا اب کسی کو یہ سوال پوچھا کہ یہ اس کا شعر کا مطلب، تو شعر کا اس کا مطلب ہونا ضروری نہیں ہے. یہ شعر بتا رہا ہے کہ حروف جارہ یہ ہے. صحیح ہے. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ حروف جارہ کون سے ہیں؟ باؤ ہے اور تا ہے، با ہے، تا ہے، کاف ہے، لام ہے، واؤ ہے، منز ہے، مز ہے، خلا ہے، رب ہاش ربا ہے، ہاشا من
ادا، فی، عن، علی، حتی، الی، یہ تمام جو ہیں یہ یہ اسکرین شیئر میں نے کر دی ہے صحیح. تو یہ تمام یہ والی اسکرین کی بات کر رہے ہیں کہ جو قواعد جو وہ تو میں نے گروپ پہ ہی بھیجے ہیں، اس کو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کو دوبارہ ریوائز نہیں کر سکتے، نہیں کیا جا سکتے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کلاس ہماری پیر کو ہے تو وہ دیکھ لیں گے، اس میں اگر کوئی سوال ہو تو ریوائز کر سکتے ہیں. لیکن میرا مشورہ آپ لوگوں کو یہی ہے کہ آپ لوگ اس دوران ہی یعنی اسی ہفتے میں اس کی پریکٹس اتنی کریں کہ آپ لوگوں کو پکا ہو جائے. اور کوئی سوال ہو تو ساتھ ساتھ وہ بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. 4 دن ہے، انشاءاللہ یہ بات پکی ہو جائے گی. آج دیکھیں ابھی میں اس کو ایک مرتبہ ریوائز کرا دیتا ہوں. مرکب توصیفی کے ہم نے کچھ قواعد پڑھے. ان میں سے پہلا قاعدہ ہم نے پڑھا مرکب توصیفی میں کہ اس کا ترجمہ برعکس ہوتا ہے اردو کے. موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتا ہے عربی میں. پھر دوسرا ہم نے قاعدہ پڑھا کہ وہ 4 پہلوؤں سے برابر ہوتا ہے. تیسرا قاعدہ ہم نے پڑھا کہ اگر مرکب توصیفی غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو ہمیں اس میں جو صفت ہے وہ واحد مؤنث لانی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد مرکب جاری کا ایک ہی قاعدہ ہم نے پڑھا ہے اور یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے کہ جب بھی کسی بھی اسم سے پہلے حرف جر آتا ہے تو اس اسم کو ہم مجرور پڑھتے ہیں، یعنی حالت جر میں پڑھتے ہیں. اس کی مثالیں دیکھ لینی چاہیے تھی. من المسجدی، من المسجدی، یعنی مسجد سے. الی المسجدی، ابھی آپ دیکھیں سب حالت جر میں آ رہے ہیں. مسجد کی طرف. علی المکتبی، میز پر. فی المائی، پانی میں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے 4 پڑھے، چاروں کی ایک مثال بھی دیکھ لی. جب بھی اسم یہ اسم سے پہلے بھی آ سکتے ہیں اور بھی اس کے مختلف قاعدے جو ہمیں ابھی جو پڑھنا اہم مقصود تھا وہ صرف یہ تھا کہ جب بھی اسم سے پہلے یہ ورڈ آ جائے تو ہم نے اس کو حالت جر میں ہی پڑھنا ہے. جی اگر سب کلیئر ہے تو پھر کلاس مکمل کرتے ہیں. کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں. یہ بتا دیں سب کو سمجھ میں آ گئی بات؟ جی ماشاء اللہ، سب بتا دیں سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ مشکل تو نہیں ہوا؟ لاسٹ ایگزامپل پلیز تھوڑا سا وہ کر دیں، وضاحت کر دیں کون سی ایگزامپل کی بات کر رہے ہیں. جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اس کو سر پہ سوار کریں گے کہ یہ مشکل ہے تو پھر مشکل لگے گا. اس کو بولے آسان ہے تو وہ خود بخود آسان ہو جائے گا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے شروع میں کہ جب ہم مفردات پڑھ رہے تھے یعنی اسم کو الگ الگ پہلوؤں سے دیکھ رہے تھے تو اس ٹائم وہ کتنا مشکل لگ رہا تھا. اب آپ سوچیں کہ جب ہم نے مرکب توصیفی پڑھنا شروع کر دیا تو وہ ہمیں کتنا آسان لگ رہا ہے. ہمیں جیسے ہی لفظ سامنے آتا ہے خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو رفع ہے، یہ تو مذکر ہے، یہ تو عدد ہے، یہ کون سا عدد ہے کون. سب بالکل خود بخود کلیئر ہو جاتا ہے ذہن میں، کوئی مشکل نہیں ہو رہی ہوتی. اور ہم اب وہ وقت یاد کریں جب آپ لوگ وہ پڑھ رہے تھے مفرد کے طور پہ اسم کو الگ الگ، تو اس ٹائم کتنا مشکل لگ رہا تھا. تو بس یہی بات ہے، جیسے ہی آگے چلتے رہیں گے ان کے استعمالات آتے رہیں گے تو یہ بھی آسان ہوتا رہے گا. جب ہم اس کا جب ہم اس کے استعمالات پہ جائیں گے جاری کے تو انشاءاللہ پتہ چلے گا وہ بھی کتنا آسان ہے. یہ کلیئر ہو گیا یا یہ سب نے لکھ لیا ہے؟ اس کو دیکھ لیں ایک مرتبہ پھر میں اوپر کر دیتا ہوں. من المسجد الی المسجد علی المکتبی فی المائی. اگر پہلا ورڈ میں جمع مکسر مؤنث میں ہے تو دوسرا ورڈ اگر مذکر ہے تو کیسے کریں گے؟ پہلا ورڈ میں جمع مکسر مؤنث میں ہے
ٹھیک ہے، پہلے ورڈ میں جمع مقصر مؤنث میں. پھر اس کے بعد دوسرا ورڈ مذکر کیوں ہوگا؟ دوسرا ورڈ تو مؤنث ہی ہونا چاہیے نا، کیونکہ ہم پہلے موصوف دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں مرکب توصیفی بنانا ہے یا نہیں بنانا. مرکب توصیفی بنانا ہے تو ہم موصوف کو خود بخود وہ کر دیتے ہیں، اسی کے مطابق کر دیتے ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ موصوف جو ہے وہ تو غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، صحیح ہے، تو پھر ہم واحد مؤنث لے آئیں گے. اگلا ورڈ مؤنث مذکر ہو ہی نہیں سکتا نا، چاہے وہ ہم پہلے والے قواعد کے تحت دیکھیں یا آج والے قاعدے کے تحت دیکھیں. تو اس کے بعد والا ورڈ مذکر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم خود لے کے آ رہے ہیں نا ورڈ. اگر مذکر ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا پیچھے والے ورڈ سے مرکب توصیفی کے اعتبار سے تعلق ہی نہیں ہے. یہ کلیئر ہو گیا؟ صحیح ہے، ماشاء اللہ. اچھا، کچھ آدھے دروازے یہ دیکھ لیں. یہ ابھی 3 دن کا جو وقفہ ہے، اس کو وقفہ کو بھی اگر کوشش کریں کہ ہم 15-20 منٹ، یعنی پورا گھنٹہ نہ بھی ہو تو 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ بیٹھ کے اس کو پریکٹس میں لے آئیں اور اس کو کوشش کریں کہ اس کو حل کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اور کوئی سوال نہیں ہے تو بس مکمل کرتے ہیں. اگر وہ موجود ہیں تو وہ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. قدیر الذی، کوئی مسئلہ آپ نے یہ مرکب ہے؟ نہیں نہیں، یہ مرکب توصیفی نہیں ہے. یہ ہم نے مرکب توصیفی کا قاعدہ نہیں پڑھا تھا، وہ ہم نے نون قطنی کا قاعدہ پڑھا تھا. اس کو مرکب توصیفی کے طور پہ کیوں دیکھا ہے؟ وہ مرکب توصیفی نہیں ہے. یہ والا امور مستنفرہ اور ابواب واسعہ. یہ تو ابواب واسعہ تو یہی والا چاہیے. ٹھیک ہے، دونوں آ گئے. مرکب جاری کا ایک کوئی قاعدہ باقاعدہ نہیں ہے، بس خالی یہ قاعدہ ہے کہ اگر جب بھی کسی بھی حرف کسی بھی اسم سے پہلے مرکب جاری آ جائے گا تو کسی بھی اسم سے پہلے حرف جار آ جائے گا تو ہم اس کو مجرور پڑھیں گے. بس یہ مرکب جاری بن گیا، بس اتنی سی بات ہے، اسی لیے میں نے اس کو آج کرا دیا. کوئی ایسا کوئی باقاعدہ اس کا کوئی قاعدہ نہیں، کیونکہ ایک حرف ہے اور وہ ایک اسم کے ساتھ مل رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو مرکب کہہ رہے ہیں. بعض لوگ اس کو مرکب جاری کے طور پہ اس نام سے پڑھاتے بھی نہیں ہیں کہ اس کو مرکب جاری کیا. بس ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم مرکبات ناقص دیکھیں گے کہ جو بھی چیزیں جمع ہو رہی ہیں ان کو ایک ساتھ ملا لیں گے تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو جائے. اب بابن، یہ رہا بابن والا. ٹھیک ہے، کوئی سوال نہیں ہے، کلاس مکمل کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا.